تو زیدیہ جو ہے نا جی وہ یمن کے اندر گروہ پایا جاتا ہے، اور یہ بہت ماڈریٹ لوگ ہیں جی، ڈیسنٹ لوگ ہیں، اور یعنی سنی شیعہ میں ایک ماڈریٹ راستہ ہے ان کا، غدیر خم کی حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں ظاہر ہے محبت، مجھے تو بلکہ کئی سعودیہ سے ای میلز آئیں نا، جو سعودین ان کے ساتھ اٹیچ ہے نا، وہ کہتے ہیں علی بھائی آپ زیدی تو نہیں ہیں۔ تو یہ یمن کے اندر پایا جاتا ہے، اور یمن کے لوگوں کے لیے تو دعا ہے سر، بخاری مسلم میں نہیں ہے اے اللہ ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما۔ یہ سنیوں کو آپ بھول گئی ہیں حدیثیں، اور نجد کے لیے آپ نے دعا نہیں کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اہل حدیث کہتے ہیں نجد جو ہے وہ کوفہ ہے جہاں سے حنفی فقہ نکلی ہے، وہ کہتے ہیں نجد جو ہے سعودیہ ہے۔ تو سر دونوں کی بات بھی صحیح مان لی جائے تو یمن والے تو پھر بھی 100/100 ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو دعائیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ یمن وہ ملک ہے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری محبتیں وابستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ایمان یمن کا ہے، اور حکمت بھی بہترین یمن میں ہی پائی جاتی ہے۔ فرمایا مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس یمن کی تاریخ بالکل عجیب سی ہو گئی ہے، بالکل مختلف۔ ان میں ایمان کی حرارت اور ان میں ایمان کا جذبہ جو ہے وہ بدرجہ اتم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یمن نے اپنا ایک آدھا جوہر جو ہے وہ تبوک کے زمانے میں کر دیا تھا، کہ جب اس کے لوگ جو تھے تبوک کی جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ امام مہدی کے زمانے میں جب بہت بڑی جنگ شروع ہوگی تو اس جنگ میں 75,000 لوگ جو ہیں وہ یمن سے آئیں گے، اور وہ بند تلواروں میں والے ہوں گے۔ آج کے اگر میزائل کی شکل دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بالکل ویسے جیسے ایک بند تلوار ہوتی ہے نیام کے اندر، ویسی چیز ہے، اور وہی کندھے پہ جیسے تلواریں لٹکائی جاتی تھیں ویسے ہی آج کے میزائل اسٹنگر میزائل جو اور چیز لٹکائی جاتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی صورتحال ہو کہ یہ یمن جو ہے یہ ہمیشہ سے اسلام کی جسے کہتے ہیں ایک ایسی آماجگاہ رہا ہے کہ جہاں سے ہمیشہ علم کے سوتے پھوٹے ہیں۔ اس لیے جہاں تو حکمت کی بات کی، ایسے ایسے علماء آئے ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ایسے ایسے دین کے کمال قسم کے جسے کہتے ہیں اس کے اوپر اس عمل کرنے والے، اس کو پھیلانے والے نکلے ہیں کہ میں تاریخ یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا مقام یمن کے بارے میں وہ آتا ہے کہ جب حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت زید بن علی جو ہیں وہ جس وقت انہوں نے بنی امیہ کے خلاف بغاوت شروع کی، تو وہ وہاں سے نکل کے، چونکہ اہل تشیع کی جگہ جو تھی وہ کوفہ تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے ماننے والے ہم پہ اعتقاد کرنے والے کوفہ میں ہیں، تو ہم وہاں چل کے اس اعلان کرتے ہیں خروج کا۔ امام ابو حنیفہ سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو امام حنیفہ نے ایک فتویٰ دیا تھا جو تاریخ کا بڑا مشہور فتویٰ ہے کہ زید بن علی جو ہیں ان کی اس وقت خروج کرنا ان کا بالکل ایسی ہے جیسے مشابہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں آنا کا۔ وہ وہاں پہنچے، زید بن علی جو تھے امام باقر کے بھائی تھے، تو انہوں نے وہاں کوفے والوں کے ساتھ کہا کہ میں خروج کرنا چاہتا ہوں، تو 40,000 لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ بیعت کرنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا ہم اگلے دن جہاد کے لیے نکلیں گے، تو انہوں نے کہا کہ تم اب حق کے لیے تو اٹھے ہو، یہ بتاؤ تم ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہوں نے تمہارا حق غصب کیا تھا؟ تو حضرت زید بن علی نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ابو بکر اور عمر کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی اور کلمہ نہیں سنا ہوا۔ اس پر وہاں کے لوگ جو تھے وہ خاص سے برہم ہوئے اور کہا کہ ہمارے امام تو امام باقر ہیں، تو ہم انہی سے پوچھیں گے۔ تو ایک شخص جو ہے اس کو 80 درہم دیے گئے اور کہا گیا جاؤ مدینہ میں امام باقر سے جا کے پوچھ کے آؤ۔ امام باقر کے پاس پہنچے، امام باقر نے ان سے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، میرے گھر میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کی عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ جب واپس آ کے انہوں نے کہا تو کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے بھائی ہونے کی وجہ سے تمہاری رعایت کی ہے، جس پر زید بن علی نے اس وقت کہا کہ ہم خانوادہ رسول کے لوگ رشتہ داریوں کی وجہ سے حق نہیں چھپایا کرتے۔ اور پھر جب آپ باہر نکلے تو وہ لوگ چھوڑ گئے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آج تم رفضنا، آج تم ہمیں چھوڑ گئے ہو،
یعنی یہاں سے وہ لفظ رافضی جو ہے وہ مشہور ہوا، جو کہ کوفہ کے لوگوں کے لیے بہت مدتوں استعمال ہوتا رہا، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے، رافضی کہتے ہیں ایسا شخص جو کہ چھوڑ کے چلا جائے، تو انہوں نے حضرت امام حسین کو تنہا چھوڑا تھا اور پھر زید بن علی کو چھوڑا، اور امام ابو حنیفہ کی وہ جو پیش گوئی تھی صحیح ثابت ہوئی، وہ مشابہت صحیح ثابت ہوئی کہ جب وہ باہر نکلے زید بن علی تو ان کے ساتھ صرف 313 افراد تھے، اتنے ہی افراد، اتنے ہی صحابہ جتنے بدر میں نکلے تھے، اور جب سقفی سامنے آیا تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی جو ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے یمن میں جا کے آباد ہوئے، جنہیں زیدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ زیدیہ سنی اور شیعہ دونوں کا حسین امتزاج ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر سب و شتم اور تبرہ کو حرام سمجھتے ہیں، یہ حضرت علی کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی طور پر بھی شیخین کے بارے میں یا کسی بھی صحابہ کے بارے میں تنقیص کی بات نہیں کرتے۔ زیدیہ بہترین امتزاج ہے مسلم امہ کی فقہوں کی آپس میں، جسے کہتے ہیں ملنے کا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا۔ یہاں سے ایک ایسی یونٹی کی صورتحال پیدا ہوگی کہ یمن سے افواج جو ہیں وہاں پر آگے جا کے نکلیں گی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری مجاہد کا ساتھ دیں گے۔ تو اب گزشتہ چند دنوں سے جو دوبارہ ایک معاہدہ ہوا ہے دونوں کے درمیان، اور وہ اس امن کی صورتحال میں واپس آئے ہیں، تو یہاں پر دو حدیثیں بڑی کمال کی ہیں۔ ایک تو حدیث یہ ہے کہ اس علاقے سے، یہ بڑی کمال حدیث ہے اور اس کو میں پاکستان سے ذرا ریلیٹ کر کے پڑھائے، کہ یمن کا ایک بادشاہ، یمن کا ایک خلیفہ بیت المقدس سے ہند کے لیے فوجیں بھیجے گا اور وہ ہند کے بادشاہوں کو گرفتار کر کے لائے گا۔ تو اب کلی کھلتی ہے اس حدیثوں کی، آپس دیکھیں کہ ہند کی جو لڑائی ہے، ہند کی لڑائی جو ہے وہ ہونی ہے سندھ کے ساتھ، سندھ ہے پاکستان۔ اب ان دونوں کے لیے فوجیں آنی تھی بیت المقدس سے۔ اب اس حدیث کو ملائیے گا کہ جو نعیم بن حباد کی کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ یمن سے ایک بادشاہ اٹھے گا جو کہ وہاں پر آ کے بیت المقدس میں بیٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو کہ امام مہدی ہوں گے، جنہوں نے وہاں پہ شکست دے کے بیت المقدس میں حکومت قائم کرنی ہے، تو یمن سے مدینہ جائیں گے، ایک ایسے شخص ہوں گے جن کو لوگ جانتے ہوں گے، مدینہ میں ان کا رہنا محال کر دیا جائے گا، وہ چھپ کر مکہ آ جائیں گے، مکہ میں ان کو پہچانا جائے گا، ان کو پہچانا جب جائے گا تب پھر وہ لوگ جو ہیں ان کا لشکر اٹھے گا، شام میں جو لوگ حکمران ہوں گے وہ ان کے خلاف ہوں گے، وہ وہاں سے ان کے خلاف لشکر بھیجیں گے، اور پھر یمن کے لوگ اس لشکر کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے، اور چونکہ وہ بنیادی طور پر پیچھے سے یمنی ہوں گے آل رسول، جیسے کہ حدیث سے ملتا ہے، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، تو وہ جہاں جا کے وہاں پر ایک حکومت قائم کریں گے، اور پھر وہ یہاں لشکر بھیجیں گے ہند کے لیے، ان کے بادشاہوں سے لڑنے کے لیے، اور اس حدیث میں وہی ہے کہ وہ ان کو لے کے آئیں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو ان کے لشکر کا حصہ بنیں گے، یمن کے لوگ ان کے لشکر کا حصہ بنیں گے، اور پھر وہ ملمت الکبریٰ کا آغاز ہوگا۔ کیونکہ میں نے جب زیدیہ کا مطالعہ کیا، جب میں اہل البیت علیہم السلام کی ان کے علوم اور ان کے افکار کا مطالعہ میں نے شروع کیا، تو زیدیہ کو میں نے سب سے پہلے پڑھا، اور عرب میں جو ان پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یمن کے علماء نے اس پہ لکھی ہیں، چونکہ یمن میں زیادہ ہے، اور بنی ہاشم کا جو ورثہ ہے وہ یمن کے اندر ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام علی علیہ السلام وہ یمن بھی گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا، اور یمن کے لوگ وہ امام علی کے ہاتھ پر ہی اسلام قبول کیا، تو اسی لیے جو امام علی کے لشکر میں جو لوگ تھے وہ یمن کے لوگ اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہ جو انصار ہے نا، انصار رسول مدینہ کے اندر، یہ بھی یمن کے ہی قبائل ہیں۔ تو بہرحال امام زید علیہ السلام، ان کا ایک لقب حلیف القرآن ہے، حلیف القرآن، قرآن کے دوست۔ ان کا جو بھی استدلال ہوتا تھا وہ قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھتے تھے۔ تو امام زین العابدین سے جب جناب امام زید علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس وقت میں جناب سید سجاد وہ اپنے محراب میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کے ہاں فرزند آیا ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن مجید کو کھولا، تو قرآن مجید میں سب سے پہلے ان کی جو نظر پڑی تھی، نگاہ پڑی تھی،
وہ اس آیت کے اوپر پڑھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے اموال کو اور ان کی جانوں کو، کس کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر قرآن مجید کو انہوں نے دوبارہ سے بند کیا، پھر کھولا تو پھر یہ آیت ان کے سامنے آئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو ہرگز یہ خیال مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، شہید ہوئے۔ جب تیسری مرتبہ قرآن مجید کو بند کیا اور پھر کھولا تو یہ آیت ان کے سامنے آئی وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجاہدین کو، بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر فضیلت ادا کی ہے، بڑا اجر عظیم ان کے لیے عطا ہے، ان کو اجر عظیم ملے گا۔ تو اس سے جناب امام زین العابدین علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ آپ کا جو یہ بیٹا ہے اس کی بڑی شان ہوگی، جہاد میں اس کی زندگی گزرے گی، شہادت کی موت ہوگی، تو اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کا نام زید رکھا۔ اور یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زید کو بہت اپنا قریب رکھتے تھے، اور ایک مرتبہ جناب زید سے یہ کہا کہ میری نسل میں سے ایک بیٹا ہوگا، تمہارے نام کے اوپر ہی اس کا نام ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا۔ اور امام زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب رکھتے تھے کہ اس مناسبت کی وجہ سے۔ امام زید علیہ السلام نے اپنی زندگی وہ مجاہدانہ زندگی گزاری ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل البیت علیہم السلام کے اوپر جو مصائب ہوئے، جو شدتیں ہوئیں اموی حکمرانوں کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے، اور اس میں پھر صرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے خانوادے کے اوپر بس نہیں کیا گیا، آگے بھی پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ناانصافیاں ہوتی رہیں، ان کی حقوق میں کمیاں ہوتی رہیں، اور جو لوگ بھی اہل البیت علیہ السلام کے قریب بیٹھتے تھے تو ان کو پابند سلاسل کیا جاتا تھا، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر۔ امام زید علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہشام بن عبد الملک الاموی کے خلاف خروج کیا، اور چونکہ یہ علم یہ اہل البیت علیہ السلام سے زیادہ کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 دروازے دیے ہیں، 1000 دروازے، اور پھر ہر 1000 دروازے جو مجھے عطا کیے ان میں سے ہر دروازے سے پھر 1000 علم کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں۔ یہ جو 1000 کا لفظ امام علی نے استعمال کیا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف یہ 1000 لفظ ہی مراد ہے، نہیں، یہ عرب کا کہنے کا مقصود یہ تھا کہ ہزاروں، بے شمار، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ عرب کے اندر محاورہ ہے۔ تو امام علی علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے، مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو یہ واحد امام علی ہیں جنہوں نے سلونی کا یہ اعلان کیا اور اس کا دعویٰ کیا، ورنہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو اہل البیت علیہ السلام، یہ علم، آپ اس کے وارثین ہیں، علم کے وارثین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ امام زید نے اپنے گھر سے ہی سب سے پہلے اس علم کو حاصل کیا۔ جو علوم اہل البیت ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اہل سنت سے بھی پہلے کہ یہ علوم وہاں پہ موجود ہیں حدیث کے۔ تو اکثر یہ جو کہتے ہیں نا کہ اہل البیت کے علوم کہاں ہے، یہ ان سے ناواقفیت کی دلیل ہے، معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو، ورنہ اہل سنت سے بھی پہلے اہل البیت علیہ السلام، اہل البیت سے علم کے اندر کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا اہل البیت سے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام زید علیہ السلام کے شاگرد ہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ نے اس کے لیے فتویٰ یہ بھی دیا تھا کہ امام زید کا یہ خروج آج کے دن کا جو امویوں کے خلاف ہے، اس جہاد کے مشابہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی، اسماعیل بن ابی خالد الاحمسی، ابان بن ابی عیاش، یہ اہل سنت کے علماء ہیں، ابان ابن تغلب، شعبہ بن الحجاج، یہ شعبہ جو ہیں یہ ہمارے صحاح کے راویوں میں سے حدیث کے امام ہیں اہل سنت والجماعت کے اندر۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا شعبہ ما عرفنا الحدیث، اگر شعبہ نہ ہوتے تو ہمیں حدیث کا ہی پتہ نہ چلتا، اتنے بڑے امام ہیں۔ یہ بھی کن کے شاگرد ہیں؟ امام زید علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ پھر ایک بڑا نام اہل سنت میں سے، راویوں میں سے جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے، محمد بن مسلم الشہاب الزہری، شہاب الزہری، یہ امام زید کے شاگرد ہیں۔ اب اگر شہاب الزہری کو ہٹا دیا جائے تو بخاری میں جو اکثر جو غزوات کی روایات ہیں، مغازی کی ہیں، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ نہیں رہیں گے۔
اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اہل السنت والجماعت کے جو جلیل القدر ائمہ ہیں ان کے بھی امام ہیں امام زید علیہ السلام. زیدیہ کے کچھ افکار ہیں، وہ افکار کیا ہیں؟ بنیادی طور پر جو زیدیہ ہے اس کو آپ فرقہ نہ سمجھیے گا، اسے آپ جماعت سمجھے. ایک جماعت ہے قرآن مجید کے اوپر مبنی، قرآن کے اوپر ان کے دلائل ہیں اور قرآن پر اپنے امام زید علیہ السلام نے پورا بھروسہ رکھا ہے اور وہیں سے اپنے افکار و نظریات کو رکھا ہے. اسی طرح ان کا ایک بنیادی نظریہ ہے وہ الخروج علی الظالم بالسیف، کہ ظالم کے خلاف تلوار کے ذریعے خروج کرنا ہے. کیونکہ زیدیہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بنیادی اساسیات میں سے مانتے ایمان کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مومن کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ایمان اس پہ ہونا چاہیے. اس شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کو نہ مانے. اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ میں نے ہر حال میں معروف کا امر کرنا ہے اور نہی سے روکنا ہے. لہٰذا ایک ظالم کو جب دیکھیں گے اور ظالم اقتدار کے اوپر ہے تو پھر خاموشی نہیں رکھنی ہے. خاموشی رکھنا پھر یہ انتہائی درجے کی بزدلی ہے اور یہ ایمان نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کے خلاف خروج کرنا ہے. اور وہ تمام روایات جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَإِن جَلَدَ ظَهْرَكَ، اگر تیری پیٹھ کو مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، اور تیرے مال کو لے لے. زیدیہ ان کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ظالموں کو سپورٹ کرتی ہیں لہٰذا ان کا وہ انکار کرتے ہیں. اب زیدیہ کے اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو یمن کے اندر ہیں، جہاں تک میری ان سے جب بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے ان کے عرب اسکالر سے، تو وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ مثلا آپ وہ دیکھیں گے کہ فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کی بھی وہ فقہ لے لیتے ہیں. فقہ میں ان کے ہاں کوئی ایک ضروری نہیں ہے کہ فقہ موجود ہو. آپ کو ایسے شافعی بھی ملیں گے کہ جو زیدی ہوں، یا آپ کو حنفی بھی نظر آئیں گے کہ جو زیدی ہوں. تو حنفی ہوتے ہوئے بھی ایک شخص زیدی ہو سکتا ہے، شافعی ہوتے ہوئے بھی ایک شخص زیدی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیدیہ ان کے ہاں جو افکار و نظریات ہیں وہ کوئی فرقہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے یہ جو چیزیں ہیں فقہ میں بھی پوری کی پوری طرح آپ نے اس طرح نماز پڑھنی ہے یا یہ پیروی کرنی ہے. نہیں، یہ بنیادی افکار و نظریات آپ نے مان لیا، آپ زیدی ہیں. مثلا جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ نے مان لی ہیں تو آپ زیدی ہیں. اس کے لیے ضروری بالکل نہیں ہے کہ آپ کوئی اقرار کریں گے، اعلان کریں گے کہ جناب آج سے میں زیدی ہوں یا میں جو زیدی طریقے پر نماز پڑھوں گا. نہیں، اسی لیے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کو بھی زیدیہ میں شمار کیا ہے. بلکہ بڑے یہ جو زیدیہ لوگ ہیں امام ابو حنیفہ کی بڑی قدر کرتے ہیں. امام جعفر صادق بھی ہیں اور امام محمد الباقر علیہ السلام بھی ہیں. لیکن جو اہل البیت کے حقوق ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ حسنی سادات نے بھی خروج کیا، اور اسی طرح پھر جو حسینی سادات ہیں امام زید علیہ السلام اور ان کی اولاد نے انہوں نے خروج کیا، اور اہل البیت علیہ السلام کے اوپر جو مظالم ہوتے رہے اس پر یہ خاموش نہیں رہے. تو لہٰذا زیدیہ کو سمجھیں گے اگر آپ تو آپ کو یہ اہل سنت کے بھی بہت قریب نظر آئیں گے. اس لیے یہ گویا کہ ایک واسطہ ہے. اہل البیت علیہ السلام کی وہ تعلیمات جو ہر طرح سے غلو سے پاک ہے آپ کو زیدیہ کے اندر نظر آئیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، قرآن مجید میں تدبر کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.